مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ ناظرین، سلسلے کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور ابتدا میں آج جو میں گفتگو کرنے لگا ہوں، جو معروضات میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جو مدنی پھول میں بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، ایک تعداد ہے لوگوں کی جو روحانی علاج معلوم کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، شعبہ روحانی علاج سے بھی الحمدللہ عز و جل رابطے میں رہتے ہیں اور عہد و وظائف معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل سلسلوں میں بھی اور دعوت اسلامی کا جو شعبہ روحانی علاج مختلف الحمدللہ عز و جل سروسز ہیں، جہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے، روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، روحانی علاج کے بھی آداب ہیں، روحانی علاج کے لیے بھی شرائط ہیں کہ ہم نے کن کن آداب کا خیال رکھنا ہے، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل میں روحانی علاج کے اوراد و وظائف پڑھنے کے ضروری آداب، یہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اولاً تو ناظرین یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، کوئی بھی عمل کریں، تو اولاً رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں عمل کروں گا۔ اولاً رضا الہی عز و جل کے حصول کی نیت ہو، اور ہر عمل یا وظیفہ کرتے وقت نہایت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کا بھی اظہار کریں، گڑ گڑا کر زہیں نصیب اشک باری کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اسی طرح ہر عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں صدقہ و خیرات کر دیں، راہ خدا عز و جل میں دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اسی طرح ہر عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود پاک بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ اسی طرح ہر وظیفے کے بعد جب اپنے مقصد کے لیے دعا کریں نا، اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، تو صرف ایک بار ہی دعا کر کے بس نہ کریں، بلکہ وقتاً فوقتاً گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام عاشقان رسول کے لیے بھی دعا کریں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی طرح ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی عمل کریں، تو کوشش کر کے تنہائی میں اس وظیفے کو پڑھا جائے تاکہ یکسوئی حاصل ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس وظیفے کو مکمل پڑھا جا سکے۔ جہاں ایسی جگہ وہ وظیفہ پڑھا جائے کہ جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، تنہائی میں پڑھیں۔ یہ چند ضروری آداب اور چند ضروری چیزیں اوراد و وظائف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، تو ان باتوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور کیسی پھر الحمدللہ عز و جل ہمیں روحانیت اور کیسی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں الحمدللہ۔ اب ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، روحانی علاج پر عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیگر کاموں میں بھی مصروف ہوتے ہیں اور دیگر غیر ضروری کاموں میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے یا بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے وہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے جس مقصد کے لیے، جس جائز مقصد کے لیے ہم وہ وظائف پڑھ لیں۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ذکر اللہ عز و جل کی نیت ہونی چاہیے، اور چند ضروری آداب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے، انشاءاللہ عز و جل خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں سلسلے کی ابتدا میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں ہم حاضر ہیں۔
آئیے آج جو روحانی علاج سنیں گے اس کے بارے میں ہم کچھ سنتے ہیں۔ دشمن سے حفاظت کے بارے میں روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مختلف مواقع پر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دشمن سے اور اس کے وار سے حفاظت رہے گی اور امن میں رہیں گے۔ وظیفہ نوٹ کر لیجئے، بہت ہی آسان یہ عمل ہے، اور لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھنا ہے، لا تعداد بار پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو دشمن کے ہر طرح کے وار سے انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا دشمن سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، نقصان پہنچانے والے پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، ان سے بھی حفاظت کے لیے الحمدللہ اوراد و وظائف ہوتے ہیں۔ ایک وظیفہ جیسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ بھی آپ اپنے معمولات میں شامل کیجیے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو نا کہ دشمن پیچھے لگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دشمنوں سے حفاظت رہے گی۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ شیطان، اس کے بھی واروں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اس کے لیے بہترین ایک چلے میں عمل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عمل یہ ہے، کرنا ہے آپ نے کہ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں۔ اجتماعیت میں الحمدللہ سے وجل برکت رہتی ہے، شیطان نہیں بہکا سکے گا، بہکانے کی کوشش بھی کرے گا تو الحمدللہ سے وجل عاشقان رسول کی صحبت، اتنی پیاری صحبت، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ماشاءاللہ سے وجل اس کی بھی اپنی برکتیں ہیں، اور شیطان کے شر سے بھی الحمدللہ سے وجل محفوظ رہیں گے۔ کال چلا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ سے وجل آپ کے میسج سے شامل کریں گے۔ جی میرا نام احمد ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، مجھے جاگتے ہوئے جھٹکے آتے ہیں، میرا استخارہ کر دیجئے۔ میری والدہ کا نام جنت بی بی ہے اور مجھے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے، شکریہ۔ صحیح، انشاءاللہ احمد بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ نام رضوان ہے جی، والدہ کا نام بی بی رانی۔ مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 4-5 سال ہو گئے ہیں کہ اولاد کے بارے میں استخارہ کروانا۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلائیے۔ میرا نام محمد عمران ہے، امی کا نام رضیہ بی بی۔ گھریلو اور مالی حالات سیٹ ہی نہیں ہوتے، کبھی کوئی کام خراب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ عمران بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلا دیجیے۔ بیٹی ہے میری ماشاءاللہ ابھی تقریباً 5-6 ماہ کی ہے تو روتی بہت زیادہ ہے۔ ہبا نور، والدہ کا نام طیبہ صدف۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل بچی کا بھی استخارہ کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ والدہ کا نام جہاں آ رہا ہے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بھی ہے۔ والدہ طبیعت صحیح نہیں رہتی تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیجیے، کچھ پڑھنے کا بھی بتا دیجیے گا وظیفہ۔ جی انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کو یہ قول آئی تھی کہ گھر والوں کی طرف سے کچھ آزمائش کا معاملہ ہے، شاید لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں بنتی نہیں ہے میاں بیوی کی۔ کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں، یہ میری جاب میں پریشانی چل رہی ہے، جاب جاری رکھوں، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ یہ ذرا بتا دیجیے گا۔ اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ شادی کو 15 ماہ ہو چکے ہیں اور 4 ماہ پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور جب سے سسرال والوں کو کی طرف سے کچھ آزمائش کا بھی معاملہ ہے، اور گھر میں بھی جو ہے نا اتفاقی کا معاملہ ہے، یعنی گھر کے کچھ ان کے مسائل ہیں، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، اس حوالے سے بھی کچھ پڑھنے کا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ ہو تو یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں کس وجہ سے جو ہے وہ ناچاکیاں پیدا ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اس کو بھی مد نظر رکھیے۔ اور بہت ہی اچھا روحانی علاج ہے کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیے اور پانی پر دم کیجیے۔ ہر بار سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، اور اس پانی کو آپ جو ہے سب مل کر بھی پی سکتے ہیں، اور خاص جو ہے شوہر کو پلائیں، یا اگر بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی کو اس پانی کو پلائیں۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بعض اوقات گھر میں کولر وغیرہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو یہ روحانی علاج پڑھ کر دم کر کے اس کولر پر ہی دم کر دیا جائے، یا مخصوص پانی لے کر اس پہ دم کر کے کولر وغیرہ میں ڈال دیا جائے، تو سب گھر والے بھی انشاءاللہ پیئیں گے تو آپس میں محبت اور شفقتیں انشاءاللہ عز و جل پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، دوسرا ایک اور مسئلہ یہ میسیج آپ کی طرف بڑھایا تھا
کہ گھر کے کچھ حالات خراب ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد؟ گھر کے حالات کس طرح کے اب خراب؟ نوعیت تو خیر انہوں نے نہیں بتائی کہ گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں، بے برکتی کا اگر معاملہ ہے تو گھر میں برکت ہو جائے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ہاں، اگر گھر میں اس طرح کے معاملات ہیں کہ گھر کے حالات بہتر نہیں ہے، بے برکتی ہے، تو جو ہے ہر روز جو ہے ہمارے جو بھی اسلام میں پوچھنے والے ہیں، انہوں نے نوعیت تو بیان نہیں کی، تو ان کو چاہیے کہ روزانہ جو ہے 100 مرتبہ یا قہارو، ہر روز 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیا کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد ہی اگر 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکل، آپ کی پریشانی، جو گھر کے مسائل ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب۔ یہ کچھ کالز تھیں استخاروں کے حوالے سے، جنہوں نے کالز کی تھیں جوابات یہ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے احمد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ جاگتے ہوئے مجھے جھٹکے لگتے ہیں نا، اس طرح کی کیفیت آپ کے ساتھ ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کچھ جسمانی تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی اندرونی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا۔ ایک عمل اس کا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عمل یہ ہے کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ اس کے بعد آخری جو آیتیں ہیں سورۃ المؤمنون کی، یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ جو مسئلہ ہے نا جھٹکے لگتے ہیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک تو یہ، پھر دوسرے یہ کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الشمس، سورۃ الشمس، یہ آپ گھر کے کسی فرد کو کہیں کہ سورۃ الشمس پڑھ کر آپ کے کان میں دم کریں، کان میں دم کریں۔ تو جن کو یہ جھٹکے لگتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو مرگی کے بھی دورے پڑتے ہیں نا، تو اس کے لیے بہت بہترین یہ عمل ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمائے، سورۃ الشمس پڑھ کر کان میں دم کریں جس کو جھٹکے لگتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا۔ رضوان بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر کچھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ دیکھیں اللہ پاک اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائشوں کے معاملات زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہر حال میں راضی بارسا رہیں۔ حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح عمران بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھریلو حالات کچھ خراب ہیں اور مالی حالات بھی خراب ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے اور استخارہ بھی کر دیجئے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ بھی وقتی طور پر کچھ آزمائشوں کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وقت کے ساتھ ساتھ حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، اس کا ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد شریف یہ مکمل پڑھ لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایسی آپ کو برکتیں ملیں گی، ماشاءاللہ گھر کے حالات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ یہ جو عمل آپ کے سامنے بیان کیا نا، اس کی دو برکتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق میں بھی برکت رہے گی، اور اللہ نہ کرے گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہے نا، تو الحمدللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بچی کا نام ہبہ نور بتایا تھا، 5 ماہ کی، یہ بہت زیادہ روتی ہے، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو خاص بچوں کا ایک روحانی علاج ہے، تو یہ آپ کے لیے بھی ہے جنہوں نے کال کی تھی، اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے بچے بھی اس طرح جیسے پریشان کرتے ہیں، رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو، تو آپ بھی یہ وظیفہ پڑھیں۔ وظیفہ کیا ہے؟
دیکھیے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اسی طرح سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پہلی سورت قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ، اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ اب یہ ہو گئی 4 صورتیں، یہ چاروں صورتیں 3 مرتبہ 3 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ نے بچے پر دم کرنا ہے۔ اچھا، صبح و شام یہ عمل آپ نے کرنا ہے 3 مرتبہ، یہ چاروں صورتیں پڑھ کر آپ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بچے ہر طرح کی بیماری سے، ہر قسم کے شر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ جن والدین کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ ہمارے بچوں کو نظر بد لگ جاتی، تو آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، یہ وظیفہ پڑھ کر، یہ چند صورتیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور ہر قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا تھا، جہاں آرا نام بتایا تھا کہ والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے گا اور خوش دلی کے ساتھ خدمت کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی برکتیں حاصل ہوں گی، اور آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی بندش، کوئی عملیات، اثرات وغیرہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ خود یہ وظیفہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کیجیے اور والدہ کو پلائیے گا۔ عمل کیا ہے؟ یا حیو 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ 1000 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پلانا ہے۔ اچھا، تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ بھی رابطہ کیجیے، اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے استخارے کیے گئے، آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک میسیج میرے سامنے ہے، انہوں نے کافی میسیج سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں جنات ہیں، اور وہ ہمارے کچھ کرایہ دار ہیں، کرائے پر دیا ہوا ہوگا انہوں نے، تو کرایہ داروں کو بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں، ان کو ڈرا رہے ہیں، کیا کیا جائے، بہت زیادہ پریشانی میں ہیں، بہت زیادہ مشکل میں ہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے۔ جی ہاں، اس کے لیے جو ہے شیخ طریقت امیر سنت نے بہت پیارا وظیفہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ کورے پیالے والا عمل جو ہے، ایک بالکل نیا پیالہ، کورا پیالہ ایک لے لیں، صحیح ہے، جیسے یہ مٹی کا پیالہ ہے نا، جی ہاں، اس طرح کا پیالہ ہم نے لے لیا، یہ تو استعمال شدہ ہوگا، یہ تو استعمال شدہ ہے، لیکن نیا پیالہ لینا ہے۔ ہاں، اچھا، اس میں مٹی کے پیالے کی کوئی قید ہے یا کوئی دوسرا چینی کا ہوتا ہے، پلاسٹک کا ہوتا ہے؟ کورا پیالہ جو ہے مٹی کا ہی لیں تو یہ بہتر ہے۔ صحیح ہے، مٹی کا لیں۔ دوسرا بھی اگر یہ میسر نہ ہو تو دوسرا بھی پلاسٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، عموماً گھروں میں جیسے چینی کے برتن ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، پیالہ لے لیا، اب کیا کریں؟ پیالہ لیں تو اس کے اندر یا والی لکھ لیں، یا ایک مرتبہ یا والی، یا والی، یا والی، اسکرین پر ناظرین آپ کے سامنے، ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، صحیح ہے، یہ آپ ایک مرتبہ لکھ لیں اور اس میں پانی ڈال لیں۔ صحیح، اب اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکیں، صحیح، چاروں کونوں پہ اس کو چھڑکیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ گھر میں جو آفتیں، بلائیں اور جنات کے معاملات ہیں، ان سے انشاءاللہ نجات گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں، جی گھر کے چاروں کونوں پہ چھڑکیں، بس صرف چھڑک دیں، ہاں چھڑک دیں، یہ ہر روزانہ عمل یہ کریں۔ صحیح ہے، کتنے دن تک جاری رکھیں اس عمل کو؟ یہ جب تک جنات نہیں چلے جاتے، چلے نہ جائیں تب تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اچھا ناظرین، یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کروں نا، اب جیسے پیالے میں تو پانی ڈال لیا، گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے چھڑکنا ہے نا، تو اب اس احتیاط کے ساتھ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے کہ فرش پر پانی نہ گرے، احتیاط کرنی ہے اس میں، یا ایسی جگہ وہ پانی نہ گرے کہ کسی کا پاؤں پڑے وہاں پر۔ اس احتیاط کے ساتھ آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑکنا ہے۔ اچھا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اسپرے والی جو بوتل ہوتی ہے، وہ بوتل میں ڈالنے اور اسپرے جس طرح کرتے ہیں تو چاروں کونوں میں چھڑک دیں، یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ پانی ہاتھ میں لے کر ہی چھڑکنا ہے؟ نہیں، بالکل آپ بوتل کے اندر بھی لکھ اس میں لیں اور اس میں ڈال کے پانی، اس پانی کو پھر اس بوتل میں ڈال لیں، صحیح، پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے کہ آسانی ہو جائے گی کہ وہ نیچے بھی نہیں گرے گا اور اس سے حفاظت رہے گی نیچے وغیرہ گرنے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ ایک اور عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جہاں پر اس طرح کے شریر جنات ہو نا، تو اذان کا سلسلہ وہاں شروع کر دیں۔ آپ گھر کے چاروں کونوں میں بھی اذان دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شریر جو جنات ہیں نا، یہ چلے جائیں گے وہاں پر۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجیے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ گھبرائیں نہیں، مضبوط ہو جائیں، اور گھبرائیں گے، ڈریں گے تو پھر بس ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین، مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کریں۔ جی
حضرت مجھے استخارہ کروانا تھا. میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے 3-4 مہینوں سے. میں آن لائن کا کام کرتا ہوں. میرا نام محمد اکرم ہے. میری امی کا نام افسانہ ہے. پلیز استخارہ فرما دیجیے اور بتا دیجیے کیا رکاوٹیں آ رہی. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. میری وائف بیمار رہتی ہے زیادہ، تو اس کے معدے میں تکلیف ہے، اس کو جس میں جوڑوں کے درد ہے. برائے مہربانی اس کے استخارہ کر کے بتائیے کیا مسئلہ ہے. شہزادی بی بی فقیر جان. شہزادی نام ہے. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے گا. نعیم اگر بول رہا ہوں اور میری والدہ کا نام اشرف بی بی ہے، اور میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا روحانی علاج کہ جو کسی بھی قسم کی کوئی مرض ہو اس کے لیے کفایت کر جائے. میں عبد المجید بات کر رہا ہوں. میری بیوی ہے ارشاد بی بی نام اس کا. ان کی والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی. مہربانی کر کے استخارہ کر دیں کہ ان کو بیماری ہے، وہ کمر کا درد رہتا ہے، جوڑوں کا درد رہتا ہے، وہ بیماری ہے یا وہ ویسے تو کسی نے کیا کرا ہے. مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتا دیں. صحیح انشاءاللہ. ابھی استخارہ کرتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. مسئلہ ہے میری نوکری نہیں ہو رہی، 4-5 سال ہو گئے نوکری میری نہیں ہو رہی. محمد سجاد آمنہ بی بی. صحیح، اگلی کال چلا دیجیے. نام ہے یاسمین اختر، والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی. ان کے جو ہے نا بہت مسئلے ہیں. ان کی دردیں نہیں جاتی ہیں، پورے جسم میں درد رہتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. کتنی میڈیسن بھی لی ہے. صحیح انشاءاللہ. ابھی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں. یاسمین نام آپ نے بتایا اور کافی سارے میسیجز بھی ہیں کچھ روحانی علاج کے حوالے سے بھی. چلیں میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ کچھ میسیجز آئے ہیں کہ انہوں نے کہا، نعمان بھائی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں کہ ہمارے ماموں کے جہاں بھی رشتے ہوتے ہیں نا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اور عابد نام ہے ان کا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی روحانی علاج یہ ذرا بتا دیجیے. شادی کے حوالے سے انہوں نے تو معلوم کرنا چاہا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا شادی کے لیے رشتے آتے نہیں ہیں بعض اوقات. تو میرے شیخ طریقت نے بہت پیارا روحانی علاج تعریف فرمایا ہے. ان کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص آپ پڑھ کر سوئیں، بلکہ پڑھ کر سونے سے پہلے دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں شادی کے حوالے سے. تو یہ روزانہ والا عمل آپ کیجئے. سورۃ الاخلاص 41 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور اس کے بعد سو جائیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کا اچھا رشتہ انشاءاللہ آ جائے گا. اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ دانش نام ہے نا، حیدرآباد سے میسیج ہے ان کا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، چڑچڑاپن طبیعت میں رہتا ہے. تو طبیعت میں چڑچڑاپن نہ آئے اور طبیعت میں ایک سکون رہے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کیفیت ہوتی ہے کہ چڑچڑاپن آنا شروع ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں. تو طبیعت میں کیسے نرمی لے کر آئیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جی ہاں بالکل. وہ غصے کے علاج کے حوالے سے میرے شیخ طریقت نے بہت پیارے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا جب غصہ آئے تو جس پر غصہ آ رہا ہو اگر اس کے سامنے ہے تو اس سے ہٹ جائیں. صحیح. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پی لیں اور یا پھر اعوذ باللہ کو آپ پڑھ لیں. اللہ پاک رحم سے آپ کا غصہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. آپ نرم مزاج بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اچھا، وہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ وظیفہ ارشاد فرمائیے نا، پڑھیں کیا؟ یہ ان کو چاہیے کہ چلتے پھرتے جو ہے یہ یا سلامو پڑھتے رہیں. چلتے پھرتے یا سلامو جو ہے یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل یہ نرم مزاج بھی ہو جائیں گے اور ان کو غصہ وغیرہ بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے. تو دانش بھائی نوٹ کر لیجئے گا، یا سلامو آپ نے پڑھنا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئیے ناظرین اب شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ ہمارے اکرم بھائی کی قول تھی. آپ نے کہا کہ کاروباری مسائل کچھ سامنے آ رہے ہیں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے. تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات نظر بد بھی لگ جاتی ہے، اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور ایک کام کیجئے گا، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، آپ کی دکان ہے، آفس ہے، اگر گودام ہے، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے، تو آپ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے. آپ نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، معدے میں تکلیف رہتی ہے، جوڑوں میں بھی درد رہتا ہے. شہزادی نام آپ نے بتایا تھا. ان کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ نہیں ہیں. اب دیکھیں اگر کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہو یا کمر میں تکلیف رہتی ہو تو اس کا ایک روحانی علاج وہ یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو
یا غنیو، یا غنیو، یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل، جسم کا درد، جوڑوں کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے نعیم بھائی، استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے، کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ بیماری اگر طول پکڑ جائے ناظرین تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، کسی نے عملیات کروا دیے ہیں، اس طرح کے وسوسے آتے ہیں بعض اوقات، تو پھر وسوسے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیں۔ تو نعیم بھائی آپ بھی ہمت رکھیں، وقتی طور پر بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک کی رحمت سے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، جو مستقل بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یا معیدو، میم عین یا دال، اس کو کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، بس کثرت کے ساتھ آپ یا معیدو یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ دائمی مریض کو چاہیے کہ وہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا زوجہ کے حوالے سے کہ ان کو بہت سارے جو ہے نا مسائل ہیں اور بہت زیادہ جسمانی درد رہتا ہے۔ تو دیکھیں استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی عملیات، اثرات بندش وغیرہ نہیں ہے۔ جسم کی تکلیف، جسمانی درد ہونا، تو جس مقام پر آپ کے درد ہے، اب جیسے ہاتھوں میں درد ہے، کندھوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، تو آپ نے کام کرنا ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مغنیو یہ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر ہاتھ پھیل لیں، آپ کے جسم کا درد یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگا، افاقہ حاصل ہوگا۔ تو اس کے مطابق عمل کیجیے گا۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں جو سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نا، جسمانی درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، کمر میں تکلیف ہے، یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں اور درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، افاقہ حاصل ہوگا انشاءاللہ، تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا جن کے دیکھیں استخاروں کے جوابات دیے گئے، روحانی علاج جن کو بتائے گئے، تو آپ نے جو روحانی علاج کے جو ضروری آداب ابتدا میں بیان کیے گئے تھے نا، تو ان آداب کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے ان روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، اوراد و وظائف پڑھنے ہیں۔ تعویذات طاریہ کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین مزید آپ کی قول شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں نے اپنی والدہ کا پوچھنا تھا، میری امی رات کو ڈرتی ہے اور روتی رہتی ہے، ان کا نام مسرت ہے، میری نانی کا نام کلثوم ہے۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں آپ کی والدہ کا، اگلی قول چلا دیجیے۔ استخارہ کروانا ہے بچی کا، میرے بیٹا اور بیٹی دونوں ہیں، شیر علی اور عائشہ، والدہ کا نام تو روشن اسلم۔ رات میں جو ہے نا وہ خواب آتے ہیں برے برے، اور وہ کب کب ہی چلی آتی ہیں مجھے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی روحانی علاج اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے۔ جی ایک اسلامی بہن کا نام ہے ثانیہ لطیف، ان کی والدہ کا نام سغرا بی بی ہے، ان کے رشتے میں بہت رکاوٹ آ رہی ہے، برائے مہربانی استخارہ فرمائے، روحانی علاج بھی فرمائے۔ جی اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شہزاد مہروی ہے، نصیرہ بی بی ہے، میرے ساتھ نا تقریباً 3-4 سال سے نا مسئلہ چل رہا ہے، کاروبار بند ہوا پڑا ہے میرا، ایک تو دوسرا رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کی طرف سے بھی کچھ ویڈیو سوالات موصول ہوتے ہیں، آئیے کچھ سوالات ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جنات سے سامان وغیرہ محفوظ رہے تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جنات سے سامان محفوظ رہے، جنات بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں نا، پیسے چرا لیتے ہیں، دیگر چیزیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ جنات کے شر سے، شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں، جنات چوری نہ کریں، یا اس طرح کے واقعات لکھیں کتابوں کے اندر کہ جنات اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، بعض اوقات چیزیں بھی چوری کر جاتے ہیں۔ تو جنات کے شر سے بچنے کا ایک عمل وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پڑھ لیا کریں۔ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ناگہانی آفات سے، اچانک موت سے اور شریر جنات کے شر سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا وظیفہ یہ کہ جب ہم وضو بنائیں نا، وضو بناتے وقت جیسے کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، تو ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا استخاروں کے بھی کچھ جوابات ہیں، استخارے بھی کرنے، یہ روحانی علاج اس حوالے میسیجز بھی ہیں، تو چلیں اس کا روحانی علاج بتائیں کہ
یہ سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے، آدھے سر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی ہاں بالکل، آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو، سورۃ الناس قرآن پاک کی آخری سورت ہے۔ سورۃ الناس جو ہے آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، پھر 7 مرتبہ پڑھیں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ دم کریں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے پہلے آپ کا یہ سر درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور سے بھی کوئی اور بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے۔ صحیح، اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی؟ جی ہاں بالکل، ہمارے روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں وہاں پر بھی آپ جائیں، اور اس کے لیے مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، سر درد کے حوالے سے وظائف بھی ہوتے ہیں، آپ وہاں سے بھی وظائف لیں، اور روحانی علاج کے جو بستے ہیں وہاں سے تعویذ بھی لیں مخصوص سر میں رکھنے کے لیے، انشاءاللہ سر کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذات اتاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، والدہ کا نام آپ نے مسرت بتایا تھا کہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں اور رات کو روتی بھی ہیں نا اٹھ کر، اس طرح کی کیفیت آپ نے بیان کی۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، والدہ کی نظر بھی اتروا لیجیے۔ اور ایک وظیفہ ہے، جس کو ڈر لگتا ہو نا تو وہ تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ یا واحدو 1000 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ڈر خوف جاتا رہے گا۔ تو آپ کی والدہ اس وظیفے پر عمل کریں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے بچوں کے حوالے سے کہا تھا کہ رات کو بہت زیادہ ڈرتے ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے۔ یہ بعض اوقات بچوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کمزور دل کے ہوتے ہیں نا بچے، اچھا کچھ والدین ڈرا بھی دیتے ہیں اپنے بچوں کو کہ ادھر نہیں جانا، ادھر وہ ہے تو ادھر فلاں بابا ہے تو ہاؤ آ جائے گا، تو یوں ہو جائے گا، تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا جھوٹ کے بھی الفاظ بعض اوقات نکال دیتے ہیں زبان سے، تو اس کا بھی احتیاط، اس کی بھی احتیاط کرنی ہے، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا وظیفہ چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یا حفیظ 16 مرتبہ 16 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیں۔ یا حفیظ 16 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے ایک نام بتایا تھا ثانیہ، اسلامی بہن کا نام تھا، ان کے رشتوں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج بھی میں عرض کرتا ہوں۔ استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر ہی آزمائش کا اشارہ ہے، وقتی طور پر رکاوٹیں ہیں، کوشش اپنی جاری رکھیے، اللہ پاک بہتر فرمائے۔ استخارے میں تو وقتی طور پر یہ رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اب نیک صالح رشتے مل جائیں، اس کے لیے نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے۔ ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گا، ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما یا ارحم الراحمین۔ ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔